بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق انسانی کا مقصد اللہ کی معرفت۔ اللہ کی معرفت سے مراد ہے اللہ کو پہچاننا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، 57، 58، پارہ نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ ما ارید منہم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں چاہتا ہوں یہ کہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالی ہی رزق دینے والے ہیں، ذو القوت، قوت والے ہیں، المتین، نہایت طاقت والے ہیں۔ لیعبدون کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، یعنی جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ جب کسی چیز کی اچھی پہچان ہوگی، اچھی معرفت ہوگی تو اس کا حق انسان بہتر طریقے سے ادا کر سکے گا۔ علماء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے 4 مؤثر ذرائع ہیں۔ نمبر 1 الاسماء الحسنی، نمبر 2 مسنون دعائیں، نمبر 3 زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے عبرت حاصل کرنا، نمبر 4 مزاج کے خلاف ہونے والے کاموں کو اللہ کے لیے برداشت کرنا۔ سب سے پہلے نمبر پر اسماء حسنی، جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں، چاہے وہ قرآن کریم میں آئے ہوں، چاہے وہ احادیث میں مذکور ہوں، ان ناموں میں غور اور فکر کرنا۔ دوسرے نمبر پر مسنون دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو دعائیں سکھائی ہیں اور بتائی ہیں، حالات کے اعتبار سے، موقع مناسبت کے اعتبار سے روزمرہ کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں غور فکر کرنے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے عبرت حاصل کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے مزاج کے خلاف ہونے والے کاموں کو اللہ کے لیے برداشت کرنا۔ یہ وہ 4 مؤثر ذرائع ہیں کہ اگر یہ انسان کو نصیب ہو جائے تو انسان کو ایک تو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کی معرفت جب نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالی حکمت بھی عطا فرما دیتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہے اللہ تعالی حکمت اور دانائی عطا فرما دے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت اور دانائی دی گئی اسے بہت سارا خیر مل گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر عقل مند۔